نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ آج کے درس میں سونے کے آداب کا 11واں ادب بیان کر رہے ہیں۔ 11واں ادب یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت اپنے دل کو کینہ اور حسد سے پاک کر کے سونا۔ ترمذی کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لأنس بن مالک رضی اللہ عنہ، یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے پیارے بیٹے، اگر تو صبح و شام اس حال میں کر سکے کہ تیرے دل میں کسی کی متعلق کینہ نہ ہو تو ایسا کر۔ 12واں ادب تہجد کی نیت کر کے سونا۔ نسائی شریف کی روایت ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اتی فراشہ وهو ینوی ان یقوم یصلی من اللیل فغلبته عینہ حتی یصبح کتب له ما نوى وكان نومه صدقة علیہ من ربہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بستر پر آئی اور اس کی نیت رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی تھی، مگر نیند اس پر غالب آ گئی یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو اس کو اس کی نیت کا ثواب ملے گا اور اس کی نیند اس کی رب کی طرف سے اس پر انعام ہوگی۔ 13واں ادب حدیث میں وارد مسنون دعائیں پڑھ کر سونا۔ بہت ساری دعائیں احادیث مبارکہ میں رات کو سونے کے متعلق وارد ہیں۔ ان میں سب سے آسان جو مسنون دعا ہے، بخاری شریف کی روایت میں بسمک اللہم اموت و احیا۔ اور 14واں ادب رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سونا۔ لما اتی الشیطان الی ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وقال له اذا آویت الی فراشک فاقرأ آیت الکرسی فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح۔ ولما أخبر أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له أما إنه قد صدقك وهو كذوب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک دفعہ ابلیس آیا اور ان سے کہنے لگا، جب تو سونے کے لیے لیٹے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے صبح تک اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا تیرے لیے متعین رہے گا اور کوئی شیطان صبح تک تیرے قریب بھی نہ ہوگا۔ اور جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے بات تو سچی کہی مگر وہ ہے جھوٹا۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو پھیلانے والا بنا دے۔